چوہان صاحب، کامیابی آپ کو آزاد کشمیر میں ملی ہے اور لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس میں کوئی آپ کی گورننس یا آپ کی کارکردگی کا اتنا اثر رسوخ نہیں ہے، یہ ایک روایت ہے اور وہی چلی آئی ہے آپ کی باری میں بھی۔ دیکھیں، کارکردگی کے حوالے سے تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں کارکردگی نہیں ہے۔ اس میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی کشمیر کا کیس، کشمیر کا مقدمہ، کشمیری عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی، کشمیری عوام کی ڈگنیٹی اور ان کی آئیڈینٹی، اس کو اجاگر کرنے کے حوالے سے جو پروفیشنسی اور ایفیشنسی اور کارکردگی وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی وزیر اعظم بننے سے پہلے بھی اور خصوصاً وزیر اعظم بننے کے بعد جو تھی، اس کو انہوں نے اپریشیٹ کیا، انہوں نے اس کو کشمیری عوام نے بکت کیا، اس کو ایکنالج کیا۔ تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کارکردگی نہیں تھی۔ دوسری طرف بھی کارکردگی تھی۔ وہ کارکردگی 2011 کا کشمیر کا الیکشن مجھے آج تک یاد ہے، ارشاد عارف صاحب کو بھی یاد ہوگا۔ نواز شریف صاحب اپنی کمپین کرنے کے لیے گئے تو مظفر آباد میں بارڈر کے اوپر جہاں سے جو ہے وہ انڈین فوجی جو ہے وہ ان کی آواز سن رہے تھے، وہاں پر پاکستان کی فوج کے خلاف زہر اگل کے آگے پوری تقریر، حالانکہ الیکشن کمپین کا جلسہ تھا۔ ایگزیکٹلی اب 2021 کے اندر ان کی بیٹی وہاں جا کے جلسے کرتی ہے اور جا کے جو ہے وہ فوج کے خلاف، ریاستی اداروں کے خلاف، عدالتی اداروں کے خلاف، ریاست کے جو ایک اصول و ضوابط ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ زہر اگلتی ہے۔ پھر سونے پہ سہاگا، الیکشن سے ایک دن پہلے وہ حمداللہ محب کہ جس کو سے ملاقات جو ہے وہ نواز شریف صاحب کس کیپیسٹی کے تحت، ایک آفیشل ہوتا ہے نا ڈیزیگنیشن، وزیر اعظم کا آفیشل ہے، وزیر خارجہ کا آفیشل ہے، کوئی آرمی چیف ہے، کوئی ISI چیف ہے، کوئی بھی جناب آپ کا عہدیدار ہے، وزیر خارجہ ہے، اگر کوئی مل رہا ہوتا تو چلو سمجھ آتی کہ یار ٹھیک ہے وہ بندہ پاکستان سے نفرت کرنے والا ہے، ابھی 15-20 دن پہلے پاکستان کے خلاف نعوذ باللہ معاذ اللہ انتہائی گندی زبان استعمال کر کے ہٹا ہے۔ لیکن ایک بندہ کہ جس کا لینا دینا ہی نہیں ہے پاکستان کی اب ریاست کے ساتھ، وہ مجرم ہے، وہ کنوکٹڈ ہے، وہ مفرور ہے، وہ جناب کس کیپیسٹی کے اوپر وہاں پہ مل رہا ہے۔ کشمیری عوام نے وہ بھی دیکھا اس کی کارکردگی کو۔ کشمیری عوام نے مودی کا پیغام لے کے جو وہ گیا ہے، شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ وہ افغان صدر جو ہے ان کے کہنے پہ ملے ہیں، رزلٹ دے دیا۔ جو آپ ذکر کر رہے ہیں جن صاحب کا، جی افغان صدر نے انیشیٹ کروائی ہے یہ ملاقات، ان کے کہنے پہ ملے ہیں۔ اور بھائی افغان صدر کا ایک پاکستان کے مجرم سے کیا لینا دینا؟ فیصل بھائی آپ مجھے بتائیں کہ اس کی کیپیبلٹی اور کیپیسٹی کیا ہے؟ سلطان مفرور الدین ارطغرل صاحب کی، نواز شریف صاحب کی، وہ مجرم ہیں، وہ کنوکٹڈ ہیں، وہ مفرور ہیں، وہ پاکستان کی سیاست کے اندر کوئی کسی قسم کا اپوزیشن یا ٹریجری بینچز کے حوالے سے کوئی ڈیزگنیشن یا کوئی حیثیت یا کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ یہ مودی کا پیغام لے کر گئے، وہ افغان سلامتی مشیر کا جو مشیر ہے افغانستان کا سلامتی امور کا، اور وہ ایک خاص ایجنڈے کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی۔ کشمیری عوام نے اگلے دن ہی جناب ان کو تھپڑ رسید کر کے بتا دیا کہ مودی کا جو یار ہے غدار ہے، اور وہ مودی کی یار کو، دلدار کو اور پیار کو اور شراکت دار کو انہوں نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ دونوں باپ بیٹی کے جناب وہ نیریٹو کو انہوں نے انکار کر دیا۔ چوہان صاحب، الیکشن آپ نے جیت لیا آزاد کشمیر کا، اب پنجاب کے جو پچھلی دفعہ 2 الیکشن آپ نے ہارے، 3 بلکہ سرگودا، وزیر آباد اور ڈسکا کا، وہ داغ تو ایک لحاظ سے دھل گیا۔ آئندہ اسٹریٹجی آپ کی کیا ہوگی؟ کن امور پر پنجاب خاص طور پر، چونکہ بیٹل فیلڈ جو ہے وہ پنجاب ہے، تو یہاں جو مہنگائی کا مسئلہ ہے، بے روزگاری کا مسئلہ ہے اور گورننس کا ایشو ہے، تینوں ابھی تک سالو نہیں ہوئے، تو آپ کی حکومت کیا توجہ دے رہی ہے جناب عمران خان کے جو نیریٹو کے مطابق اور ان کے ویژن کے مطابق؟ ارشاد عارف صاحب، آج اس وقت سیالکوٹ کا الیکشن PP 38 کا، اس کا رزلٹ آپ ابھی دیکھ لیں اپنے ٹی وی چینل پہ ہی، آپ کو رزلٹ جو آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اس میں اللہ پاک کے کرم سے PTI الیکشن جیت رہی ہے۔ دوسری چیز آپ نے کہی کہ گورننس، میں سمجھتا ہوں کہ سردار عثمان بزدار صاحب اس وقت کے چاروں صوبوں کے جو وزرائے اعلیٰ ہیں، اللہ پاک کے کرم سے، نبی پاک کے صدقے، وہ اس وقت نمبر 1 ہیں اپنی کارکردگی کے حوالے سے۔ وہ کارکردگی کسی حوالے سے آپ دیکھ لیں، وہ کارکردگی کرونا وائرس کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے دیکھ لیں، وہ کارکردگی ریونیو کلیکشن کے حوالے سے دیکھ لیں، وہ کارکردگی گندم کی پریکورمنٹ کے حوالے سے دیکھ لیں، وہ کارکردگی پاکستان کے اندر، پنجاب کے اندر 5، 6، 7 بڑی فصلوں کی پیداوار سے لے کے کسانوں کو ان کی ادائیگی تک کا لے لیں،
ٹیکس کلیکشن کو لے لیں، آپ شعبہ تعلیم کو لے لیں، آپ شعبہ صحت کو لے لیں، آپ کسی ایشو کو لے لیں، مراد علی شاہ سے اور ساروں سے نمبر 1 ہے. آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ جناب کارکردگی بہتر نہیں ہے؟ ہاں، ایک مہنگائی کا جو ایشو ہے، مہنگائی کا ایشو، آپ تو ماشاءاللہ باشعور آدمی ہیں، چیزوں کو سمجھتے ہیں، عام پبلک شاید نہ سمجھے. یہ مہنگائی کا بھی پچھڑا تسلسل ہے ایک، جو آپ نے نیگیٹو طریقے سے 2016 17 18 میں پاکستان کی اکانومی کو سنبھال کے رکھا، ایک سو کال طریقے سے روپے کی قدر کو اور ڈالر کی قدر کو جو ہے وہ آپ نے مینٹین کیا. یہ جو آپ کے نواز شریف کے جو وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب تھے، انہوں نے جس سیوڈو اور فیک طریقے سے اچھا، یہ چوہان صاحب چلیں، یہ بات تو یہ اس کے نتیجے میں آج تک ہم بھگت رہے ہیں. سندھ میں اب پی ٹی آئی جو ہے وہ فوکس کر رہی ہے، ارباب غلام رحیم صاحب کو معاون خصوصی بھی لگا دیا گیا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی ایک روایت اور ایک سٹیٹس کو توڑنا وہاں پہ آسان ہے اور آپ بڑی آسانی سے وہاں پڑاؤ کر لیں گے اور آپ کو خاطر خواہ نتائج بھی مل جائیں گے؟ دیکھیں، بیگم صفدر روان صاحبہ نے تو نون لیگ کا بیڑا غرق کر دیا، صفایا ہو گیا. آج کا رزلٹ بھی آپ دیکھ لیں گے. اب پیچھے رہ گیا سندھ کا. آپ نے کہا کہ وہاں کا کنٹرول، تو بھائی کراچی اور حیدرآباد سے تو ہم نے ان الیکشنوں کے اندر ان کو بالکل فارغ کر دیا تھا. اب یہ اندرون سندھ کے چند جاگیردار وڈیرے اور وہ سرمایہ دار، ٹھیک ہے جی، وہ آپ کے وہ کیا ہے، وہ جو مجید اینڈ کو ٹائپ کے جو ہے نا جو لوگ ہیں، اس قسم کے جاگیردار وڈیرے اور سرمایہ دار ہیں، ان کے اکٹھ کے ساتھ وہ کچھ سیٹیں لی ہیں. اور بالکل ٹھیک پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا ہے ارباب غلام رحیم صاحب کا. اب آپ دیکھیں گے اگلے الیکشن کے اندر اندرون سندھ سے بھی انشاءاللہ ان کو یہاں سے آؤٹ کریں گے. یہ کل گرفتاری ہوئی ہے اور آج دوسری گرفتاری بھی ہوئی ہے. ایک جو جہانگیر ترین گروپ کے ایک صاحب تھے ایم پی اے، تو وہ جو ایک لگتا تھا انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے بجٹ کے حوالے سے جہانگیر ترین گروپ سے، وہ ختم ہو چکی ہے. دیکھیں، نہ پہلے کوئی انڈرسٹینڈنگ تھی، نہ کوئی اب انڈرسٹینڈنگ ہے، نہ کوئی پہلے خرابی تھی، نہ کوئی اب خرابی ہے. ٹھیک ہے جی، نہ کوئی پہلے حالات بہتر اور اب نہیں بہتر، پہلے خراب اور اب بھی خراب. ایک قانون کا معاملہ ہے، آئین کا معاملہ ہے. قانونی طور پہ جہانگیر ترین صاحب جو ہے وہ فیس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، اگر وہ نیٹ اینڈ کلین ہوں گے تو بالکل صاف ستھرے ہو کے باہر آ جائیں گے. خدا نہ خواستہ نیٹ اینڈ کلین نہ ہوئے تو پھر انہیں جو ہے نا وہ فیس کرنا پڑے گا قانون اور عدالتوں کو. یہ 2-3 دن سے معاملہ بہت میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ بھی چل رہا ہے، پرنٹ میڈیا پہ بھی. وہ جو ایک صاحب تھے خاتون کے قاتلانہ حملے میں ملوث، وہ رہا ہوئے ہیں. 5 سال کی سزا تھی ان کی، 3.5 سال میں وہ رہا ہو گئے. تو یہ کوئی ان کو قانونی معاونت ملی، ٹیکنیکل معاونت ملی، یا کوئی فیور ہوئی ان کی؟ اچھا، یہ بڑا اچھا آپ نے سوال پوچھ لیا ہے. یہ پرسوں رات سے جو ہے وہ پنجاب حکومت اور جیل ڈپارٹمنٹ اور میرے حوالے سے اور آئی جی جیل خانہ جات کے حوالے سے سوشل میڈیا کے اندر جو ہے نا وہ ایک سلسلہ شروع ہوا تھا. وہ کل میں نے سارا کلیئر بھی کر دیا. بنیادی طور پر ارشاد صاحب اور فیصل صاحب، یہ پوری دنیا کے اندر قوانین ہیں ریمیشن کے، معافی کے، پوری دنیا کے اندر، امریکہ، یورپ، کینیڈا، تھرڈ ورلڈ، انڈیا، پاکستان، ہر ملک کے اندر. پاکستان کے اندر بھی جو جیل رولز ہیں اس کے تحت 2 قسم کی ریمیشنز ہوتی ہیں، معافیاں ہوتی ہیں. ایک ایڈمنسٹریٹو ہوتی ہیں، ایک ٹیکنیکل ہوتی ہیں. ایڈمنسٹریٹو جو ہوتی ہیں وہ صدر پاکستان کو اتھارٹی حاصل ہے، وزیر اعظم پاکستان کو اتھارٹی حاصل ہے، 4 صوبوں کے وزراء اعلیٰ کو اپنے اپنے صوبے کے اندر اتھارٹی حاصل ہے، ہوم سیکٹری جو صوبے کا ہوگا اس کو اتھارٹی حاصل ہے، آئی جی جیل خانہ جات جس صوبے کا ہوگا اس کو اتھارٹی حاصل ہے، اور سپرنٹینڈنٹ کو ہوتی ہے. یہ آپ کی 8-10 دن سے لے کے 1.5-2 مہینے تک کی جو ہے ان سارے افراد کو، وزیر جیل خانہ جات کو یا کسی اور کو کسی قسم کی کوئی پہلی بات تو اتھارٹی حاصل نہیں ہوتی. ایک تو یہ ایڈمنسٹریٹو ہوتی ہیں. یہ کب ملتی ہیں؟ یہ کوئی عید، تہوار، مذہبی اور قومی تہوار آتا ہے تو پھر اناؤنس ہوتی ہیں، اور اس میں بھی کچھ رولز ہیں. صدر نے اناؤنس کر دی تو وزیر اعظم نہیں کر سکے گا، سی ایم نہیں کر سکے گا، کوئی دوسرا نہیں کر سکے گا. اس وقت کسی عید الفطر پہ، عید الاضحیٰ پہ وزیر اعظم نے کر دی تو سی ایم نہیں کر سکتا، پھر وہی ایک ہی کنسیڈر ہوگی. اسی طرح رولز ہیں. یہ تو ہے ایڈمنسٹریٹو. دوسری ٹیکنیکل ریمیشنز ہیں جو امریکہ کے جیلوں میں بھی ہیں اور کمبوڈیا کی جیلوں میں بھی ہیں. کیا وہ یہ ہے کہ آپ کا جو قیدی ہے اس کو ایک اچھا انسان بنانے کے لیے، اس کو ایک اچھا جناب ایتھیکل اور ایک لاجیکل اور مورل جناب مورالٹی کی طرف لے جانے کے لیے
اس کو انسینٹیو دیا جاتا ہے کہ تم اچھے کام کرو. اچھے کیا کام کرو؟ آپ ایجوکیشن اپنی اچھی کر لو, میٹرک آپ کر لیتے ہیں اندر, ایف اے کر لیتے ہیں, بی اے کر لیتے ہیں, ایم اے کر لیتے ہیں, تو آپ کو جو ہے وہ 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے کی معافی مل جاتی ہے. آپ خون کا عطیہ دیتے ہیں, آپ کو 10-15 دن کی معافی مل جاتی ہے. آپ گیتا جو ہے وہ یاد کر لیتے ہیں, قرآن پاک حفظ کر لیتے ہیں, بائبل حفظ کر لیتے ہیں, اس کو ترجمہ پڑھ لیتے ہیں, تو اپنے اپنے مذہب کے مطابق آپ کو اس میں جناب ریمیشن مل جاتی ہے. آپ ٹیکنیکل کورس کر لیتے ہیں, آپ کو ریمیشن مل جاتی ہے. آپ مشقتیں کر لیتے ہیں, خود اپنے آپ کو سبمٹ کرتے ہیں, جی میں نے مسجد کے اندر, میں نے کچن کے اندر, میں نے فیکٹری کے اندر مشقت کرنی ہے, اس مشقت کے عوض میں آپ کو مل جاتی ہیں. اب یہ جو ٹیکنیکل ریمیشنز ہیں, وہ ذرا چلاک اور تیز ترار لڑکا تھا, اس کا باپ وکیل تھا, اس کو کچھ زیادہ سمجھ تھی, اس نے 5 سال مسلسل اپنی اس قسم کی جناب بی اے کر لیا, اندر قرآن پاک کا ترجمہ سے اس کو پڑھ لیا, اس نے مشقتیں کر لی, اس نے ایک خون دے دیا, تو اس کو جو ہے وہ 17 مہینوں کی اس نے ریمیشن لے لی اور وہاں سے وہ فارغ ہو گیا. اس میں نہ کسی صوبے کی حکومت کا, نہ کسی وفاقی حکومت کا, نہ کسی آئی جی جیل خانہ جات کا, نہ کسی وزیر جیل خانہ جات کا کوئی لینا دینا نہیں تھا. لیکن ایک عجیب ہوا جو ہے وہ پرسوں رات سے جو ہے وہ کریٹ کرنے کی کوشش کی, جو میں نے کل جو ہے اس کا ڈراپ سین کر دیا, اور میں نے 4 ایگزامپلز دے کے ٹویٹ کیے 4 افراد کی جناب میں نے ریمیشن شیڈیول اور ٹیبل, کہ جو 25 سال کی قید جن کو ہوئی تھی, ان میں سے ایک 19 سال میں باہر آ گیا, ایک 14 سال میں آیا, ایک 17 سال میں آیا, ایک 21 سال میں آیا, وہ میں نے ٹویٹ کی ہیں. تو یہ ایک عام سی, ایک نیچرل سی چیز ہے جو پوری دنیا کے اندر ہوتی ہے, امریکہ کے اندر بھی ہے.